السلام علیکم۔ بہت دنوں کی بات ہے۔ کسی شہر میں دو سگے بھائی رہتے تھے۔ ان کے باپ نے مرتے وقت اپنی ساری زمین دونوں بھائیوں میں آدھی آدھی تقسیم کر دی تاکہ بعد میں ان کے درمیان کوئی جھگڑا فساد نہ ہو۔ کچھ عرصے بعد بڑے بھائی نے محسوس کیا کہ سخت محنت کرنے کے باوجود اس کی زمین میں کوئی فصل نہیں اگتی۔ فصل تو درکنار، وہاں تو جھاڑ جھنکاٹ بھی نہیں اگتا تھا۔ دوسری طرف اس کے چھوٹے بھائی کی زمین سونا اگل رہی تھی۔ دوسرے کسانوں کے مقابلے میں چھوٹے بھائی کی زمین پر دوگنا اناج پیدا ہوتا تھا، حالانکہ وہ کچھ زیادہ محنت بھی نہیں کرتا تھا۔ بڑے بھائی نے اپنی زمین کو ٹھیک کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات۔ زمین نے فصل دینے سے انکار کر دیا تھا اور روز بروز بنجر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آخر بڑے بھائی نے سوچا کہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ میری زمین تم لے لو اور اپنی زمین مجھے دے دو۔ بڑے بھائی کی یہ درخواست بڑی عجیب تھی۔ بھلا دنیا میں ایسا بے وقوف کون تھا جو بنجر زمین کے بدلے میں اچھی خاصی سونا اگلنے والی زمین دے دیتا؟ لیکن چھوٹا بھائی بہت نیک اور شریف تھا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کو باپ کی جگہ جانتا تھا۔ اس نے بڑے سکون سے بڑے بھائی کی بات سنی اور اطمینان سے کہا، بڑے بھیا، میری زمین کس کی ہے؟ وہ بھی تو آپ ہی کی ہے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ جس زمین میں میں فصل بوتا ہوں وہ آپ لے لیں تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ بڑے شوق سے لے لیں۔ دونوں بھائیوں نے زمینوں کا تبادلہ کر لیا۔ بڑا بھائی خوش تھا کہ بنجر زمین سے چھٹکارا ملا۔ اب وہ مزے سے کم کام کرے گا اور بھرپور فصل زمین سے اگائے گا۔ مگر اس کا یہ شوق کبھی پورا نہ ہوا۔ بنجر زمین پر چھوٹے بھائی کی محنت پھل پھول لانے لگی، اور چھوٹے بھائی کی وہ زمین جو بڑے بھائی نے حاصل کی تھی، رفتہ رفتہ ویران اور بنجر ہوتی چلی گئی۔ یہ صورتحال بڑے بھائی کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال بار بار ابھرتا، آخر چھوٹے بھائی کے کھیت میں ایسی کون سی طاقت ہے؟ اس نے خود کو قائل کر لیا کہ ضرور چھوٹے بھائی کو کوئی ایسا منتر معلوم ہے جو بنجر زمین کو بھی سونا اگلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک انوکھی مگر خطرناک تدبیر چمکی، ایسی تدبیر جس نے اس کی نیند، سکون اور ضمیر سب چھین لیے۔ اس نے سوچا، آدھی رات کے بعد چپکے سے اس کے کھیت میں جاؤں، تھوڑا سا اناج چرا لوں اور اپنی فصل پر بکھیر دوں، شاید قسمت بھی وہی رخ اختیار کر لے۔ سورج ڈھلنے لگا اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں۔ وہ بے قراری سے اندھیرے کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات نے ہر آواز کو نگل لیا، اس نے اپنے گدھے کو ہانکا، ایک خالی بوری اس کی پیٹھ پر رکھی اور دبے پاؤں چھوٹے بھائی کے کھیتوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے بوری اتاری، درانتی مضبوطی سے تھامی اور فصل کاٹنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک وقت تھم سا گیا۔ ایک سایہ بجلی کی طرح لپکا، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کڑکدار آواز میں بولا، کون ہو تم اور اس ویران رات میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ بڑے بھائی نے چونک کر اس اجنبی کو دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت تھی مگر لہجے میں عجیب سا اطمینان۔ وہ بولا، یہی سوال تو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ آدھی رات کو تم میرے چھوٹے بھائی کے کھیت میں چھپ کر کیا کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی وہ اجنبی زوردار کہکہا لگا کر ہنسا، ایسا کہکا جس نے رات کی خاموشی چیر ڈالی۔ پھر وہ بولا، جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ تو کان کھول کر سنو، میں تمہارے چھوٹے بھائی کا نصیبہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز اور گہری ہو گئی۔ قسمت، اور میرا فرض ہے کہ اس کے کھیتوں اور کھلیان کی دن رات حفاظت کروں
ताकि कोई चोर उसकी मेहनत चुरा न ले जाए। ये अल्फाज सुनकर बड़े भाई का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। वक्त जैसे रुक सा गया। कुछ लम्हों तक उसकी जबान से एक लफ्ज भी न निकल सका। आखिरकार उसने खुद को संभाला और कपकपाती आवाज में बोला, क्या वाकई तुम मेरे छोटे भाई का नसीबा हो? अजनबी ने बिला तवक्कुफ जवाब दिया, बेशक। अब बड़े भाई के दिल में एक नया सवाल बिजली बनकर कौंध गया। वो बेताबी से बोला, तो फिर मेरा नसीबा कहाँ है? अजनबी के चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट उभरी। वो आहिस्ता बोला, तुम्हारा नसीबा? हाँ, मुझे मालूम है वो उस वक्त कहाँ है। गौर से सुनो। उसने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, यहां से 500 कौस दूर एक बुलंदो बाला पहाड़ है। तुम्हारा नसीबा उस पहाड़ की चोटी पर गहरी नींद सो रहा है। फिर उसकी आवाज सख्त हो गई। अगर चाहते हो कि तुम्हारी जमीन वीरान न रहे, अगर चाहते हो कि तुम्हारे खेत भी सोना उगलें, तो अभी रवाना हो जाओ। उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचो और अपने नसीबे को जगा दो। लेकिन सवाल ये है, क्या वो इतना लंबा और कठिन सफर करेगा या फिर किस्मत को कौस कर वापस लौट जाएगा? बड़े भाई ने उस पुरस्रार अजनबी का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके दिल में अब सुकून नहीं, सिर्फ इस्तिराब था। वो फौरन पलटा और अपनी वीरान जमीन की तरफ चल पड़ा, जहां अब उसका इंतजार एक नामालूम तकदीर कर रही थी। अगली ही सुबह, अभी सूरज ने आंख भी ना खोली थी, वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। दिल में एक ही ख्याल गूंज रहा था, या तो सब कुछ बदल जाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने सफर का सामान तैयार किया और आखिरी बार छोटे भाई के पास पहुंचा। मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं। मेरी वापसी तक तुम मेरी जमीन की देखभाल करना। छोटा भाई चूक गया। वो बेचैनी से बोला, भैया, कहाँ जा रहे हो? कब तक लौटोगे? लेकिन बड़े भाई ने नजरें चुरा ली। कुछ सवालों के जवाब खामोशी में ही छुपे होते हैं। वो बना कुछ कहे सफर पर रवाना हो गया। 2 दिन और 2 रातें मुसलसल चलते चलते उसके कदम उसे एक ऐसे जंगल में ले आए जहां जिंदगी और मौत का फर्क सिर्फ एक सांस था। हर तरफ परिंदों की चीखें, चरिंदों की सरसराहट और दरिंदों की घात। कांटों से भरी झाड़ियां कदम कदम पर रास्ता रोकती रहीं, लेकिन वो हर चुभन सहकर आगे बढ़ता रहा। अचानक एक दिल चीर देने वाली धाड़। ये आवाज ऐसी थी जैसे जंगल ने खुद चीख मारी हो। बड़े भाई का कलेजा उछलकर हलक में आ गया। रोंगटे खड़े हो गए, सांस अटक गई और पूरा बदन थिर थिर कांपने लगा। अभी वो किसी दरख्त पर पनाह लेने का सोच ही रहा था कि दूसरी और भी हौलनाक गरज। अब उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए हों। वो भागना चाहता था, लेकिन पाँव ने हरकत करने से इनकार कर दिया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे जमीन ने उसके कदम मजबूती से पकड़ लिए हों। और इसी लम्हे उसे एहसास हुआ, नसीबे को जगाने का रास्ता इतना आसान नहीं होता। तीसरी बार शेर की आवाज और करीब से आई। बड़े भाई ने फटी फटी आंखों से देखा कि एक बहुत बड़ा शेर झाड़ियों से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। शेर का जबड़ा खुला हुआ था और उसमें से लंबे नकीले बड़े बड़े दांत साफ नजर आ रहे थे। आंखें कबूतर के खून की तरह सुर्ख थीं। बड़े भाई का खून उसकी रगों में खौफ से जमने लगा। वो समझा कि अब मौत आई। अचानक वो शेर के सामने आजिज़ी से घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, ए जंगल के बादशाह, देख, मुझे ना खाइयो। मैं एक जरूरी काम से 500 कौस के सफर पर जा रहा हूं। हा हा हा! शेर ने गरज कर कहा, मैं कई दिन से भूखा हूं
اور ویسے بھی آدمی کا لذیذ گوشت کھائے مجھے مدت ہو گئی ہے۔ تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ مگر یہ تو بتا کہ اتنے لمبے سفر پہ آخر کس لیے جا رہا ہے؟ میں اپنا سویا ہوا نصیبہ جگانے جا رہا ہوں، اے بہادر شیر، بڑے بھائی نے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، یہ بات ہے، شیر نے کہا۔ تب تو تجھے چھوڑنا ہی پڑے گا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کیا شرط ہے بادشاہ سلامت؟ جلدی سے بتائیے۔ شرط یہ ہے کہ جب تم اپنے نصیبے سے ملو تو اس سے میرے بارے میں ایک بات پوچھو۔ وہ بات یہ ہے کہ میں جتنا جی چاہے گوشت کھاتا ہوں، اس کے باوجود میرا پیٹ نہیں بھرتا اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو بھوکا ہی محسوس کرتا ہوں۔ اپنے نصیبے سے پوچھنا کہ کیا میرے اس مرض کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ بڑے بھائی نے شیر سے پکا وعدہ کیا کہ وہ شیر کے اس مرض کا علاج اپنے نصیبے سے ضرور پوچھے گا اور واپسی میں شیر کو بتائے گا۔ بڑا بھائی جنگل سے بھاگم بھاگ نکلا اور کئی دن بعد ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچا۔ یہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھے کسان سے ہوئی۔ کسان نے اس سے کہا کہ میاں مسافر، مجھے خوشی ہوگی اگر تم ایک رات میرے غریب خانے پر بسر کرو اور جو دال روٹی میں پیش کروں اسے قبول فرماؤ۔ بڑے بھائی نے کسان کی یہ دعوت قبول کر لی اور اس کے گھر چلا گیا۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر کسان نے اس سے سفر کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے سوئے ہوئے نصیبے کو جگانے جا رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھے کسان نے کہا، میاں مسافر، ایک کام میرا بھی کرتے آنا۔ ہاں ہاں، ضرور کہو، کیا کام ہے؟ بڑے بھائی نے کہا، اپنے نصیبے سے پوچھنا کہ میری زمین کا ایک ٹکڑا ایسا کیوں ہے کہ محنت کے باوجود اس میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں اگتا، البتہ اس کے آس پاس کی زمین میں اناج خوب اگتا ہے۔ بڑے بھائی نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے نصیبے سے اس کی وجہ معلوم کر کے واپسی میں بوڑھے کسان کو بتائے گا۔ اگلی صبح بڑا بھائی اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑے شہر کی فصیل کے قریب پہنچا۔ جوں ہی دروازے سے شہر میں داخل ہوا، سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس شہر کا دستور تھا کہ جو اجنبی وہاں آتا، اسے پکڑ کر سب سے پہلے بادشاہ کے پاس لے جایا جاتا تھا۔ بادشاہ نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، میاں مسافر، تم کون ہو؟ کدھر سے آ رہے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ بڑے بھائی نے کہا، حضور، میں اپنے سوئے ہوئے نصیبے کو جگانے جا رہا ہوں۔ بہت خوب، بادشاہ نے خوش ہو کر کہا۔ جب تم اپنے نصیبے سے ملو تو ایک سوال کا جواب ہماری طرف سے بھی معلوم کرنا۔ ہم اپنے ملک اور رعایا کی خوشحالی کے لیے اتنا کام کرتے ہیں جس کی حد نہیں، اس کے باوجود ملک کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے اور رعایا خوش نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑے بھائی نے عرض کیا، حضور، اطمینان رکھیں، میں اپنے نصیبے سے مل کر آپ کے اس سوال کا جواب ضرور معلوم کروں گا۔ بادشاہ نے اسے نئے کپڑے بنوا کر دیے، ایک دو دن شاہی محل میں اپنا مہمان بنایا، پھر رخصت کر دیا۔ بڑا بھائی شہر سے نکل کر تیزی سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب اس عظیم الشان پہاڑ کی چوٹی میلوں دور سے دکھائی دینے لگی۔ بڑے بھائی نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور ایک چمکیلی اور خوشگوار صبح کو وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ رات بھر آرام کرنے کے بعد وہ منہ اندھیرے پہاڑ پر چڑھنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ بعض جگہ چٹانیں تیر کی طرح سیدھی اور خطرناک تھیں اور ان پر قدم رکھنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن اپنے نصیبے سے ملاقات کے شوق میں اس نے جان کی پرواہ بھی نہ کی اور ڈرے بغیر چڑھتا گیا۔ شام کے وقت اس نے اپنے آپ کو برفانی چوٹی کے بالکل قریب پایا۔ دن بھر کی سخت چڑھائی کے باعث پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے
اور پنڈلیاں لکڑی کی طرح اکڑ کر سخت ہو گئی تھیں۔ چوٹی پر اس نے ایک بہت خوبصورت اور لمبے تڑنگے آدمی کو سوئے ہوئے پایا۔ اس نے خوش ہو کر اپنے آپ سے کہا، معلوم ہوتا ہے یہی ہے میرا نصیبہ۔ یہ کہہ کر وہ جھکے جھکے اس کے قریب گیا اور کندھا ہلا کر بولا، اٹھو اٹھو، کیا تم ہمیشہ ہمیشہ یوں ہی سوتے رہو گے؟ سوئے ہوئے آدمی نے کروٹ لی، پھر اپنی آنکھیں ملی، ایک زوردار جمائی لی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے بھائی کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، تم آ گئے، اطمینان رکھو، اب میں دوبارہ کبھی نہ سوں گا۔ بولو، تمہیں مجھ سے کچھ کہنا سننا ہے؟ ہاں ہاں، میں تم سے چند سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں، بڑے بھائی نے جلدی سے کہا۔ پھر اس نے اپنے نصیبے سے ان تمام سوالوں کے جواب معلوم کیے جن کا ذکر جنگل کے شیر، گاؤں کے بوڑھے کسان اور بادشاہ نے کیا تھا۔ نصیبے نے سب سوالوں کے جواب بتائے اور اسے چلے جانے کو کہا۔ کئی دن بعد بڑا بھائی شہر میں واپس پہنچا اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا، کیوں میاں مسافر، اپنے نصیبے سے تمہاری ملاقات ہوئی؟ کیا تم نے اس سے ہمارے سوال کا جواب مانگا تھا؟ جی عالی جاں، بڑے بھائی نے ہاتھ باندھ کر کہا، میں نے آپ کے سوال کا جواب اس سے پوچھا تھا۔ کیا جواب دیا اس نے؟ لیکن حضور، میں اس کا جواب آپ سے علیحدگی میں عرض کروں گا، بڑے بھائی نے کہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سب درباری رخصت ہو جائیں۔ حکم کی دیر تھی، سارا دربار خالی ہو گیا۔ اب وہاں بادشاہ اور بڑے بھائی کے سوا کوئی تیسرا نہ تھا۔ ہاں، اب جواب دو، تمہارے نصیبے نے کیا کہا؟ بادشاہ نے حکم دیا۔ جہاں پناہ، میں نے آپ کا سوال اپنے نصیبے کے سامنے دہرایا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ حضور اصل میں ایک عورت ہیں اور مرد کا بھیس بنا کر حکومت کر رہی ہیں، اس لیے آپ کا ملک محنت کے باوجود خوشحال نہیں ہوتا اور رعایا بھی بے چین رہتی ہے۔ میرا نصیبہ کہتا ہے کہ وہ قوم یا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس کی حاکم کوئی عورت ہو۔ بڑے بھائی کی زبان سے یہ بھید سن کر بادشاہ کا منہ فک ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر کہا، بے شک میں عورت ہوں، لیکن خبردار، اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا، اور چونکہ تمہیں اس راز کا علم ہو گیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں یہ تخت و تاج تمہارے سپرد کر دوں گی، اور یوں تم اس سلطنت کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ بولو، تمہیں منظور ہے؟ بڑے بھائی نے کہا، نہیں، میں اپنی زمین پر واپس جاؤں گا۔ میرا نصیبہ اب جاگ اٹھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری بنجر زمین بھرپور فصل دے گی۔ عورت نے کہا، تم نہایت بے وقوف آدمی معلوم ہوتے ہو۔ میں تمہیں اپنی سلطنت دے رہی ہوں، اور تم زمین کے ذرا سے ٹکڑے پر جان دیے دیتے ہو۔ مگر بڑے بھائی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہاں سے رخصت ہو کر اس گاؤں میں آیا جہاں ایک بوڑھے کسان نے اسے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا۔ کسان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پوچھنے لگا، کیوں بھائی، میں نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب تم نے اپنے نصیبے سے معلوم کیا یا نہیں؟ ہاں، معلوم کر لیا، بڑے بھائی نے جواب دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری زمین کے اس حصے میں جو بنجر پڑا ہے، اشرفیوں اور ہیرے جواہرات کا خزانہ دفن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں غلہ نہیں اگتا۔ اگر تم زمین کھود کر وہاں سے خزانہ نکال لو تو اس میں فصل کاشت کر سکتے ہو۔ بوڑھے کسان کو بڑی حیرت ہوئی۔ راتوں رات اس نے بڑے بھائی کو ساتھ لیا اور اپنی زمین کے اس بنجر ٹکڑے پر پہنچ گیا جس میں کبھی گھاس کا تنکا بھی نہیں اگا تھا۔ انہوں نے کدالیں سنبھالے اور زمین کھودنی شروع کی۔ خاصی گہرائی میں لوہے کے ساتھ بڑے بڑے صندوق دکھائی دیے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے 7 صندوق گڑھے میں سے نکال لیے، پھر انہیں کھول کر دیکھا۔ ہر صندوق میں سونے کی اشرفیاں اور ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تھے۔
اتنا خزانہ تو 7 بادشاہوں کے پاس بھی نہ ہوگا۔ بوڑھا کسان ٹھنڈا سانس بھر کر کہنے لگا، میرے دوست، اتنی دولت مجھے محض تمہاری مہربانی کے باعث ملی ہے، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ میں اس کا کیا کروں گا۔ تم دیکھتے ہو، بڑھاپا مجھے اپنے پنجے میں جکڑ رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ میں 6 مہینے اور جیوں گا، اس کے بعد اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ میری ایک ہی جوان بیٹی ہے، چاہتا ہوں تم نے جو احسان مجھ پر کیا ہے اس کا بدلہ یوں اتاروں کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دوں، پھر یہ تمام خزانہ تمہارا ہوگا۔ نہیں نہیں، بڑے بھائی نے کہا، مجھے اپنی زمین پر واپس جانا ہے۔ میرا نصیبہ جاگ اٹھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب میری بنجر اور ناکارہ زمین خوب فصل دے گی۔ بوڑھے کسان نے بڑے بھائی کو راضی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر کسان نے مایوس ہو کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ واپسی میں بڑا بھائی ایک بار پھر اس گھنے جنگل میں سے گزرا جہاں ایک خوفناک شیر نے اسے پھاڑ کھانے کا ارادہ کیا تھا۔ شیر اسی جگہ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ فوراً چھلانگے لگاتا قریب آیا اور کہنے لگا، آؤ میاں مسافر، میں تو جبھی سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سناؤ، سفر میں تم پر کیا گزری؟ بڑے بھائی نے شیر کو ساری داستان سنائی اور بتایا کہ کس طرح ایک سلطنت کے بادشاہ نے، جو اصل میں عورت تھی، اس سے شادی کی خواہش کی، اور کس طرح گاؤں کے بوڑھے کسان کی بنجر زمین میں سے 7 صندوق برآمد ہوئے، جن میں سونے کی اشرفیاں اور جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ وہ بوڑھا کسان اپنی اکلوتی بیٹی سے میری شادی کر دینے کا خواہش مند تھا، لیکن میں نے بادشاہ اور کسان دونوں سے انکار کر دیا۔ بھلا میں اپنی زمین کیوں چھوڑ دیتا؟ اب تو میرا نصیبہ بھی جاگ اٹھا ہے۔ شیر نے تمام قصہ سننے کے بعد کہا، اور میں نے جو بات تم سے کہی تھی، کیا اس کا جواب بھی تم نے اپنے نصیبے سے معلوم کیا؟ ہاں اے جنگل کے دلیر بادشاہ، میں نے اپنے نصیبے سے تیرے مرض کا علاج پوچھا تھا۔ پھر کیا بتایا اس نے؟ شیر نے جلدی سے پوچھا۔ وہ کہتا ہے، اس مرض کا علاج تو بڑا آسان ہے۔ شیر سے کہہ دینا کہ جب کبھی وہ ایسے آدمی کو دیکھے جو نہایت احمق اور بے وقوف ہو تو اسے فوراً چیر پھاڑ کر ہڑپ کر جائے۔ ایسا کرنے سے اس کے مرض کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اور پھر اسے کبھی بھوک نہیں ستائے گی۔ یہ جواب سن کر شیر نے چند لمحے غور کیا، پھر بولا، اے مسافر، اس دنیا میں تجھ سے زیادہ احمق اور بے وقوف آدمی شاید ہی کوئی ہو۔ یہ کہتے ہی اس نے بڑے بھائی پر حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں چند انسانی ہڈیوں، کھال کے بچے ہوئے ٹکڑوں اور کھوپڑی کے سوا کچھ نہ تھا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔